جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے پوچھا کہ اس کا تو کون ہے اس کا باپ؟ تو کہتی ہے مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، قرآن شریف بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بی بی مریم کے کروموسومز کے ساتھ کس کا کروموسومز تھا؟ اچھا، یہی معاملہ جو ہے امام حسن اور امام حسین کی پیدائش کا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ بتول تھیں، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بہن زینب، یہ نوری کروموسومز تھے، نور سے نکلے ہوئے۔ اب یہ عرضی اروا کیا ہوتی ہیں؟ عورتوں کو جلدی سمجھ میں آئے گی یہ بات، کیونکہ یہ روٹی ووٹی پکاتی ہیں نا گھر پہ۔ آپ نے بنانی ہے روٹی، تو کیا کریں گے؟ روٹی بنانے کے لیے آٹے کا آٹا نکالیں گے، پھر اس آٹے میں پانی ڈالیں گے تاکہ وہ آٹے کے جو ایٹمز ہیں ایک دوسرے سے چپک جائیں۔ تو تم تو آٹے کو چپکانے کے لیے پانی ڈال رہے ہو نا، ادھر ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑا تو کیا ہوا؟ اس کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمادی روح ڈال دی، جیسے تم نے آٹے میں پانی ڈالا تھا، اب وہ جڑ گیا، پھر اس کے بعد تم نے اس کو پیڑا بنایا، پیڑا بنا کے اس کو یوں کر کے گول راؤنڈ شیپ میں لے آئے، یہ سمجھ لو کہ نباتی روح ہے، اس کو بڑھ گئی ہے۔ پھر آپ نے اس کو رکھ دیا آگ پر، چمٹا ہلا کے اس کو پکایا ہے اور ایک پھول گئی ہے، وہ ایک صورت اسے دے دی ہے، یہ ہو گئی حیوانی روح، اب وہ روٹی تیار ہو گئی۔ اچھا، اب جو ہے چیز جو ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے کہ عورت کے رحم میں ایک نطفہ داخل ہوتا ہے، تو اس کو آپ آٹا سمجھ لیں، اس کو گوندنے کے لیے، شیپ بنانے کے لیے طاقت ڈالی ہے، جوڑنے والی، بڑھنے والی، صورت اختیار کرنے والی۔ اچھا دیکھیے، نان بنانا اور روٹی بنانا کم و بیش ایک جیسا ہی عمل ہے، لیکن روٹی کا جب آٹا گوندا جاتا ہے تو اس میں صرف پانی اور نمک ڈالتے ہیں۔ پانی ڈالا، تھوڑا سا ذائقے کے لیے نمک ڈالا، نمک نہ بھی ڈالیں، ذائقے کے لیے ڈالا، لیکن نان کے لیے اس میں پانی کی جگہ دودھ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، جتنے بھی انسان آتے ہیں، جو بھی ولی آئے، انسان آئے، نبی آئے، مرسل، کوئی بھی آئے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نطفہ ہے جو ماں باپ کا اس کے اندر رحم میں ماں کے جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ ہے، اور پھر اس کو گوندنے کے لیے عرضی ارواح کی طاقت ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ انسان تو ایسے ہوئے جن کے اندر پورا نطفہ تھا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، دونوں کا۔ سائنس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ایکس اور وائی کروموسومز جو ہے نا، ان کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، پھر وہ جو ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے جو ہے روح جمادی آتی ہے، اس کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو دونوں کے کروموسومز ہونا ضروری ہے، ماں کے بھی اور باپ کے بھی۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے پوچھا کہ اس کا تو کون ہے اس کا باپ؟ تو کہتی ہے مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ مریم، بی بی مریم ولیہ تھی نا، ولیہ تھیں، وہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھی، عبادت گزار، پرہیزگار، متقی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے تمام عالمین کی عورتوں پر مریم علیہ السلام کو فوقیت بخشی، علی نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر ان کو بزرگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ سائنس کا اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن بی بی مریم جو ہے، ان کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تو ان کے وجود میں تو ان کے اپنے ہی کروموسومز ہوں گے نا، دوسرا حصہ کروموسومز کا مرد کا وہ تو تھا ہی نہیں۔ اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، قرآن شریف بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بی بی مریم کے کروموسومز کے ساتھ کس کا کروموسومز تھا؟ بھئی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں نا کہ ہم تو کہتے ہیں ہو جا، ہو گیا، تو یہاں تو پریگننٹ ہوئی ہیں نا، تو اگر آپ نے کہا کہ بھئی پریگننٹ ہو جا، وہ ہو گئی،
تو ان کے اپنے کروموسومز بھی نہیں ہونے چاہیے تھے اس میں، کیونکہ جب رب نے کہا تھا ہو جا تو ہو جاتا، اور پھر جب ہو گیا تو پھر پیٹ سے نکلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی کہے تھے ہو جا، ہو گیا، وہ کھڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امر کن استعمال کیا ہوگا تو ان کروموسومز کے لیے استعمال کیا ہوگا کہ بھئی یہ مرد کے کروموسومز نہیں ہیں، اے کروموسومز ہو جاؤ، تو ہو گئے، یہ ہوا ہوگا۔ مطلب ہماری اپنی یہ ایسٹیمیشن ہے، اب واللہ عالم بالصواب، نہ جانے کیا ہوا۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ آدھے کروموسومز تو ماں کے ہیں جیزس میں، جو دوسرا حصہ ہے کروموسومز کا وہ کس کا ہے؟ اچھا، یہی معاملہ جو ہے امام حسن اور امام حسین کی پیدائش کا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ بتول تھیں۔ عربی زبان میں بتول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ماہواری کا خون نہ آتا ہو۔ اچھا، اب اگر ماہواری کا خون نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بھی بڑے عجیب و غریب چکر ہیں یار۔ ویسے جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھیں سائرہ، وہ بھی بانجھ تھیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ پریشان تھے، اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے بیچ میں، یہ بانجھ تھیں تو ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اولاد کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم کوئی کنیز بنا لو۔ کنیز وہ ہوتی ہے جس کا باطن میں نکاح ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا، تو اس کا حصہ بھی باطنی جائیداد میں ہوتا ہے، ظاہری جائیداد میں نہیں ہوتا۔ بیوی نہیں کہلاتی، کنیز کہلاتی ہے، لیکن نکاح اس کا باطن میں ہوتا ہے، جائیداد میں حصہ بھی اس کا باطن میں ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، انہوں نے اپنی بیگم کو بتایا، سائرہ کو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بنا لیں کنیز، لیکن میں چنوں گی۔ تو انہوں نے جب چنا تو ایسی خاتون کو چنا جو مصر سے تھیں، کالا رنگ تھا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی میں بس گئی گزری کنیز بنا لیتی ہوں ان کی، کہ ان کا دل نہ آ جائے اس پر اور پھر میرے ساتھ ہی رہیں یہ۔ لہٰذا انہوں نے بی بی ہاجرہ کا انتخاب کیا کہ چلو جی ان کو کنیز بنا لو، ان سے اولاد ہو۔ پھر واللہ عالم بالصواب کیا ہوا کہ اللہ نے کہا بھائی ان دونوں کو، ماں بیٹوں کو چھوڑ کے تم وہاں آ جاؤ مکے میں۔ وہ اللہ کے حکم میں چھوڑ کے آ گئے۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے ایڑیاں رگڑیں، زمزم آ گیا، وہ پانی کی تلاش میں بھاگیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں، وہ یہ سارا کچھ ہوا، یہ معلوم ہے آپ کو۔ تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سوچتے رہتے تھے کہ اولاد کی خاطر اللہ نے بولا کنیز بناؤ، اولاد ہو گئی تو کہا اس کو چھوڑاؤ، اب میں پھر ویسے ہی۔ اب 80 سال ان کی عمر ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام ایک دن آئے، کہنے لگے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ہنسے۔ جبریل علیہ السلام کو کہا کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے تو؟ نہیں، انہوں نے تو اچھے الفاظ میں کہا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو، جبریل کو کہا کہ بھائی میری عمر 80 سے زیادہ ہو گئی ہے اور تم اب آ کے ایسی باتیں کر رہے ہو مجھ سے، یار دل جلانے کی بات کر جاؤ تم۔ تو جبریل نے کہا نہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ بھئی اب پیغام 80 سال کی عمر کے بعد بھیجا ہے، اس وقت تو کہا تھا کہ کنیز سے کر لو، کنیز سے بیٹا بھی ہو گیا تھا، پھر ان کو کہا چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو اب اگر اللہ نے اپنی قدرت سے ہی میری بیوی کو اولاد دینی تھی تو اس وقت دے دیتا۔ اب میری 80 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد ہوتی نہیں ہے۔ جبریل نے کہا اچھا لاؤ ادھر، آپ کہاں ہیں؟ وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ یوں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب ہو جائے گی اولاد۔ اچھا، اب یہ چیز ہم نے ظاہر میں بھی دیکھی۔ میرے تو 2 ہی بیٹے تھے، ایک ناصر اور ایک فیض، اس کے بعد کچھ ہوا نہیں۔ تو سرکار کی جو زوجہ محترمہ ہیں امینہ باجی، وہ سرکار کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں اور یہ ناصر کی ماں بھی بیٹھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار ان کو ایک بیٹی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، کافی ہے، 2 بچے ہیں، یہی کافی ہیں۔ تو سرکار نے ان کی یوں پیٹھ کے اوپر ریڑھ کی ہڈی پہ ہاتھ پھیرا، جیسے جبریل نے پھیرا تھا نا ادھر، ویسے ہی ہاتھ پھیرا، اور وہ ہاتھ پھیرا ریڑھ کی ہڈی پر، اس سے پھر یہ نازو پیدا ہوئی، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، جو سرکار نے دیا ہے نا۔ خیر وہ معاملہ ہو گیا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پھر اولاد ہو گئی، وہ اسحاق پیدا ہوئے۔ نہ جانے کیوں خاص لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے بیگم بانجھ تھیں، سائرہ بی بی، ان کے جبریل نے ہاتھ پھیرا، اولاد ہو گئی۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام خود 80 سال سے زیادہ کے تھے، ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پریگننٹ کیسے ہو گئی۔
جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں تو 80 سال سے زیادہ کا ہوں، میرے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے. کہ کتابوں میں جو پوری بات نہیں لکھی ہوئی نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی کہاں سے ہوگا. تو پھر انہوں نے یوں ہاتھ پھیرا. اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، بطول، یعنی ماہواری کا خون ان کو آتا نہیں. اب ماہواری کا خون نہیں آتا تو آپ ماں نہیں بن سکتی، لیکن ان کی اولاد ہوئی. اولاد تب ہوتی ہے جب ماں کے کروموسومز اور باپ کے کروموسومز دونوں ساتھ ہوں. اب جو حسن حسین کی پیدائش ہوئی ہے تو اس میں کیا کہیں گے اب ہم؟ ماں کے تو کروموسومز تھے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ہو گئے؟ اس پہ سے سرکار نے راز کھولا کہ یہ نوری بچے تھے، یہ ان کی فطرت نور ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بہن زینب، یہ نوری کروموسومز تھے، نور سے نکلے ہوئے. تو کچھ بچے ہائیبرڈ ہوتے ہیں کہ آدھا نور اور آدھا انسانی نطفہ. اچھا دیکھو اب انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر دونوں کے دونوں امر کن سے بنا دیتا تو پھر تو کہنا پڑتا نا کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے آدھا آدھا کا معاملہ رکھا کہ بھائی انسانی کروموسومز بھی شامل ہیں، یہ مریم کا بیٹا میرا نہیں ہے. تو یہ جو عرضی ارواح ہوتی ہے نا، یہ عرضی ارواح تو وہی ہیں. جیسے پانی تو سیم ہے، آٹے کا فرق ہے. کسی نے براؤن آٹے میں روٹی بنائی، کسی نے وائٹ آٹے میں روٹی بنائی، کسی نے میدے سے روٹی بنائی. اسی طرح سرکار کے وجود مبارک میں عرضی ارواح تو وہی ہیں. کون سی؟ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے اندر عرضی ارواح تھیں، تو عرضی ارواح وہی ہیں، لیکن وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ نہیں ہے نا، وہ مختلف ہیں.